شریعت میں ادب اچھا، طریقت میں لگی اچھی، کہیں کا ہوش ہے اچھا، کہیں کی بے خودی اچھی، بادب بالسی بے ادب بے نصیب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب سے رکھ قدم اس جا در مشکل کشا ہے یہ، ادب سے رکھ قدم اس جا در مشکل کشا ہے یہ، ملک اس در کے درباں ہے خدا ملنے کی جا ہے یہ۔ یہ شعر 50 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، اس آستانے پہ لکھا ہوا۔ اپنے بچپن میں آنکھ کھولی یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، حضور مرنگی بابا سرکار کی حیات اقدس ہے، ان کی گود میں پرورش پائی۔ کیا ہے؟ اب بھی لکھے ہوئے ہیں کیا؟ ادب سے رکھ قدم اس جا در مشکل کشا ہے یہ، ملک اس در کے درباں ہیں۔ اس در کی دربانی کون کر رہے ہیں؟ ملائکہ، فرشتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا ملنے کی جا ہے۔ جہاں خدا ہوگا تو پھر نوکر چاکر فرشتے ہی ہوں گے۔ تو جیسے صبح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے بندہ تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے حدیث قدسی، تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو جب سارا کچھ ہی بن گیا تو ان کے پاس جو جائے گا وہ اللہ کے پاس ہی تو جائے گا۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ ان کے پاس جو جائے گا وہ اللہ کے پاس ہی تو جائے گا اور اللہ سے ہی مرادیں پائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اولیاء کرام کے ماننے والے توحید پرست ہوتے ہیں، شرک سے ان کو نفرت ہوتی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں، کسی کو مانتے ہی نہیں۔ کیا؟ اللہ کا دین ادھر آیا تھا سعودی عرب میں، مکہ مدینے میں، اسلام ادھر آیا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ تو تاریخ ہندوستان میں بتاتی ہے کہ یہ اولیاء کرام بزرگان دین صوفیاء کا کام ہے، ان کی محنت ہے، ان کی کاوشوں سے، ان کی محبتوں سے یہاں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ کافر مسلمان ہو۔ تو انہوں نے اسٹریٹجی جو اپنائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ منورہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز، ہند الوری مہاراج، خواجہ خواجگاہ بوہرے ولایت لگا کر فرمایا ہے معین الدین ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ خواجہ صاحب یہاں تشریف لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھیج رہے ہیں مدینہ سے، پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبہ میں حاضری دی، حج بہت کیے تھے آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی۔ خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کئی حج کروائے، خانہ کعبہ کے طواف کروائے، تو عرض کیا یا اللہ میں نے خانہ کعبہ کو پکڑ کے فرمایا یا اللہ میں معین الدین سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو۔ آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا، ہم اس سے راضی ہوئے، مانگو کیا مانگتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بس یہی مانگتا ہوں کہ میرے سلسلہ چشتیہ میں جو بھی داخل ہو وہ جنت میں جائے۔ آواز آئی کہ تمہاری یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ خانہ کعبہ، حرم شریف، جہاں عمرے ہوتے ہیں، حج ہوتا ہے، جہاں پر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، ان کے نقش پا لگے ہوئے ہیں، نبیوں کی والدہ جہاں پر صفا مروہ کے اوپر، یہ ہے نا سارے مناسب۔ تو پھر مدینہ منورہ گئے تو کہا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو معین الدین، آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آواز آئی
वालेकुम अस्सलाम या मोइनुद्दीन सुल्तान बहरबर। तो कुतुबुल मशाइख सुल्तान बहरबर मोइनुद्दीन को हमने कबूल किया, हमने हिंदुस्तान की वलायत आपके सुपुर्द की, जाओ इस्लाम कबूल करो। ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ लिए। अब ये तवज्जो तलब बात है, समझ आ रही है? खाना काबा से, रोज़ा रसूल से उनको सारी अथॉरिटियां देकर भेजा जा रहा है, नायब रसूल बना। नायब रसूल फिर हिंद, यहाँ पर जो काम नबियों ने करना था वो ख्वाजा साहब ने। तो आप सुल्तानुल हिंद है। ये जहां बैठे हुए क्या है? हिंद है। इंडिया क्या है? हिंद है। बांग्लादेश क्या है? हिंद। उस जमाने में सारा हिंद होता था, तो इनको फरमाया सुल्तानुल हिंद। अच्छा, वो इस्लाम फैलाने आए तो लाहौर में एक मजार था, वो वहां आकर बैठ गए। उनका नाम क्या है? हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता की नगरी लाहौर। तो ख्वाजा साहब वहां आके महव मुराकबा हो गए। आपने मुकाशफा किया, मुजाहिदा किया, वहां इतकाफ किया। 40 दिन के बाद आपने वो जो पर्दा है उसको बेनकाब किया। जो राज आपको पता चला उसको आपने बयान किया, लिख के लगा दिया। फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। कि लोगों वो इसको मट्टी की कब्र ना समझ लेना, ये खुदा के नूर का मजहर है। क्या है? खुदा के नूर का मजहर है, और कोई ऐरे गहरे की बात नहीं है। मैं मोइनुद्दीन चिश्ती ये फतवा दे रहा हूं, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, मेरा मुशाहिदा है। तो फिर आप जाने लगे अजमेर, तो कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं अजमेर, लेकिन घबराना नहीं, यहाँ मौजूद है सैयद अजमेर। फैज जारी रहेगा। ख्वाजा साहब का चिल्ला भी मौजूद है, दुनिया फैजियाब हो रही है। ये 800 साल पुरानी बातें हैं, और दादा हजूर को 1000 साल हो गए, 10 सदियां। ये क्या वजह है? एक बंदा, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 2 कान, 1 दिमाग, यही सारा आपके पास, यही दादा साहब के पास, यही बाबा फरीद के पास, यही गौसे आजम के पास, यही जुनैद बगदादी के पास, यही भाई अजीज बस्तामी के पास, मुजद्दिद अल-फैसानी के पास, लाल शहबाज कलंदर, जलालुद्दीन रूमी, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी। नाम लेते जाए, रात खत्म हो जाएगी, नाम नहीं खत्म। और यह किराम की पूरी फौज खड़ी है जिस तरफ आप खड़े हैं। आप घबराया ना करें, आप अकेले नहीं हैं, और ये अकराम की पूरी फौज आपके साथ है। हम उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर जुन्नून मिस्री थे, सुल्तान बाहू थे। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैंने लाख करोड़ा हजा हूं, एक हज नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख करोड़ा हजा हूं। और ये बात एमी जुबान से कह दी, किताबों में लिख गए, अभी आते बाहू पढ़े। अब ये बातें हैं अंदर की दुनिया की, ये इश्क और मस्ती की बातें हैं, मुशाहिदात की दुनिया है। वो उस वक्त होते हैं जब बंदा अल्लाह से वासिल होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। तमाम दुनियावी ये ख्वाहिशात नफसानी से इंसान पाक हो जाता है। जो पाक हो जाता है नफ्स और शैतान से, ख्वाहिशात से, वो जो पाक हो गया उसे कहते हैं मुर्शिद पाक। क्या कहते हैं? मुर्शिद पाक, नबी पाक, पंजतन पाक। ये सारे पाक हम क्यों कहते हैं? अल्लाह पाक किस चीज से पाक? उस चीज से पाक जिसने हमें फंसाया हुआ है, हमने घेरा हुआ है। नफ्से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, इसको काबू जिसने कर लिया वो बन गया गरीब नवाज। ये इंसान जो है ना, बंदा एक मंदिर है, इस मंदिर में एक बंदर है, जो बंदर को नाच नचाले वो ही मर्द कलंदर है। तो ये इस बंदर को जिसने काबू कर लिया, यही तो प्रैक्टिस करवाता है हमें रमजान मुबारक। 5 वक्त की नमाज, तिलावत कुरान, वजीफे, तहज्जुद,
حج، عمرے، زکاتیں، جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، کیا لینا ہے اس سے؟ بتاؤ. تقویٰ، تزکیہ، قرب الہی، جنت بھی ہوتی ہے طلب. اور جس جنت کی دنیا طلب کرتی ہے وہ ان اللہ والوں کے قدموں میں دروازے کھل جاتے ہیں. آپ پاک شریف سے ہیں، وہاں پر ایک دروازہ ہے، اس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ باب جنت. تو جنت تو قیامت والے دن ملے گی. لوگ تو یہ کہتے ہیں قیامت والے دن ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جایا کرتے تھے مسجد میں، مسجد نبی شریف میں، گھر سے منبر، منبر سے گھر. اس جگہ پہ حضور کے قدمین مبارک آتے جاتے رہے، وہ جگہ بن گئی ریاض الجنت. کیا بن گئی؟ ریاض الجنت. یہ جنت کا باغ ہے. کوئی جگہ تو ہر جگہ جگہ ہی ہوتی ہے. وہاں کیا خوبی ہے؟ خوبی صرف یہ ہے اللہ کے محبوب کے وہاں قدم لگتے رہے. تو جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائے وہ جنت کے باغ ہو جاتے. باب جنت پاک مطلب شریف بہشتی دروازہ. علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین، بادشاہوں کو وہاں سے گزرتے دیکھا، ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے، چوکھٹ کو چومتے دیکھا ہے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہاری چرچہ کروں. اللہ والوں کے پاس آنا کیا ہے؟ حب درویشاں کلید جنت است. اور حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہے. اصحاب کہف کا کتا، قرآن پاک کون سی سورت؟ سورہ کہف. اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہے ہیں، اللہ کا کلام لے کے آ رہے ہیں. رسول پاک کے قلب اطہر پر وحی اتر رہی ہے، اور وحی کے اندر کتوں کا ذکر. کتے کی شان بیان ہوئی قرآن پاک کے اندر. اس واقعہ کو قرآن سے نکال دے تو قرآن ادھورا. قیامت تک نہیں کو نکال سکتے. اس کتے کی صفت کیا تھی، اس میں خصوصیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ والوں سے محبت کرتا، ان کے سنگت میں رہتا تھا. جدھر کو جاتا تھا پیچھے پیچھے جاتا تھا. وہ غار میں چلے گئے، وہ باہر بیٹھ گئے. اس کے بیٹھنے کا انداز اللہ تعالیٰ بول کر رہے ہیں، قرآن پاک ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ جس کی محبت ہو وہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک کتا جو ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا، اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے. اور بنی اسرائیل کے ولیوں سے اور امت محمدیہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے انسان اللہ کی نظر میں یقیناً ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم یہاں پر آتے ہیں تو کسی وجہ سے آتے ہیں. یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ. کیوں؟ کہ وہاں میں ہوں. کیا فرمایا؟ کتا جنت میں جائے گا وہ اصحاب کہف کا. اچھا کتا اگر جنت میں چلا جائے گا تو انسان کیوں نہیں جائے گا؟ انسان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے کتے کا. انسان اعلیٰ ہے نا، اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلق آدم علی صورتہ، میں نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا، اللہ فرماتا. تو آپ سب جو ہیں آپ کو اپنے مقام کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں میں نے اپنی صورت میں بنایا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کوئی بتانے والا بھی ملا نہیں ہے جو تمہیں تمہاری حقیقت سے آشنا کرے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہوں. تمہیں شوق ہی نہیں میرے سے دوستی کرتے. اللہ فرماتا تم میرے ساتھ دوستی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا ہر چیز تیرے قدموں میں لا کے رکھوں. داتا حضور کے قدموں سے روز کروڑوں روپیہ نکلتا ہے، حکومتیں بنتی ہیں اس سے. ٹھیک ہے نا؟ سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی، ڈالر نکلتے، پاؤنڈ نکلتے، ریال نکلتی، چیک نکلتے، ڈرافٹ نکلتی. ہوتا ہے نا؟ کیا وجہ؟ یہ ہے ایک سچے مرید کی کہانی جس کو کہتے ہیں حضرت داتا گنج بخش، داتا کی نگری.
بابا فرید گنج شکل، حضور ملنگی بابا اولیاء، یہ ساری داستانیں محبت کی داستانیں. مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا بھی ذکر ہو رہا تھا، کتنا پیسہ لٹایا گیا ان کے نام پر. ٹھیک ہے، کن کے نام پر؟ جن کو کبھی دیکھا ہی، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ان سے رشتہ داری کوئی نہیں. یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ عشق حد ادراک سے باہر ہے باتیں عشق و مستی. تو مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد، آخری بات، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم نشینی کرے، اللہ کے پاس بیٹھے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے مثنوی شریف میں اس کا طریقہ بتایا کہ او نشینت در حضور اولیاء، وہ جا کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، سمجھے نہیں میں اللہ کے پاس بیٹھے، کیونکہ اللہ کا جسم ہی نہیں، وجود ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں. اللہ کا جب وجود نہیں ہے، رب پاک منزہ صورتہ تو نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب. سارا قرآن پڑھ کے کتے بخا دے ہو خدا دے لب، وہی بھیج کے پاک رسول ہوتے محبوب ہلا دے ہو لب. اور اب ادو دیوانے بولتا ہے جدو ہلدے نے مصطفیٰ دینا. حضور کا بولنا اسی کو قرآن کہتے ہیں، حضور کا بولنا اسے حدیث کہتے ہیں، ایسے بخاری کہتے ہیں، ایسے مسلم کہتے ہیں، یہی ترمذی ہے. ایک ہستی کی زبان ہلتی گئی، قرآن بنتا گیا، اسی ہستی کی زبان ہلی، حدیث بنتی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. محبت پھیلانا ہے، نفرتیں مٹانا ہے، یہی اس درگاہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. آپ نے میری باتوں کو سنا، بہت شکریہ جی. بسم اللہ.